وہ لکھ رہے ہیں جی پروٹیسٹ اگینسٹ دا یو کے وزٹ آف ڈکٹیٹر جنرل عاصم منیر. انہوں نے ڈکٹیٹر قرار دیا عامر عاصم منیر صاحب کو. این ایول مین ول برن ہز اون نیشن ٹو دا گراؤنڈ ٹو رول اوور دا ایشز. یعنی اپنی رول کے لیے جو ہے وہ قوم کو جلا دینا, اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں عاصم منیر صاحب کے خلاف. اور یہ احتجاج آج کے دن میں یعنی جمعرات والے دن برطانیہ کے وقت کے مطابق 2 بجے دوپہر کو کیا جائے گا, اور پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ کے سامنے لندن میں یہ احتجاج ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور پوسٹر بھی جاری کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تحریک انصاف کی تیاری کیا ہے. اس پہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کر رہے ہیں. اس میں جناب عمران خان صاحب کی فوٹو لگائی گئی ہے, ساتھ عاصم منیر صاحب کی فوٹو لگائی گئی ہے, اور لکھا ہے جی کہ ڈیموکریسی ڈائز ان ڈارکنس 20 فروری تھرسڈے 2 PM پروٹیسٹ اگینسٹ فاشزم اور عاصم منیر. یعنی عاصم منیر صاحب کی جو فسطائیت ہے اس کے خلاف ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے, آرگنائزڈ بائی پاکستان تحریک انصاف یو کے ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہے. اور یہ ہائی کمیشن ہے پاکستان کا لندن میں, اس کے سامنے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ احتجاج کا اعلان تو کر دیا اور اوورسیز پاکستانی بڑی تیزی سے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں, بڑا جلدی اس کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن دوسری جانب جو مجھے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو لگاتار دھمکیاں بھیجی جا رہی ہیں اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, کسی صورت بھی احتجاج نہ کریں ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے پہلے بھی بہت احتجاج کیے ہیں, اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی لوگ نکلیں گے, احتجاج کریں گے, لوگ بہت پریشان ہیں, بہت غصے میں ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو اس کی ذمہ دار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی سربراہی جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی پہلے بھی عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے پوسٹرز پہلے بھی کئی مرتبہ اٹھائے ہیں. امریکہ میں ایک احتجاج جب عاصم منیر صاحب دورہ کر رہے تھے امریکہ کا پہلے, تو ایک احتجاج پلان ہوا تھا, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی کچھ لوگوں نے اس احتجاج کو روکنے میں کردار ادا کیا تھا اور ایک درخواست کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے کہ آپ یہ احتجاج نہ کریں. تو اس وقت امریکہ کا وہ احتجاج رک گیا تھا, تو عاصم منیر صاحب کو یہ کامیابی ہوئی تھی. اس سے پہلے میں نے تو کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا آرمی چیف بیرون ملک جائے اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اس آرمی چیف کے خلاف احتجاج کریں. یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ اور انوکھا واقعہ ہے, اس سے پہلے میں نے ایسا نہیں دیکھا. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو دھمکایا بھی جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے اگر آپ عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج کریں گے. لیکن دباؤ بہت زیادہ ہے, یعنی ایک طرف جو امبیسی ہے پاکستان کی اس کے اوپر بہت دباؤ ہے, وہاں موجود جو افسران ہیں ملٹری اتاشی اور باقی لوگ, وہ لوگ بہت پریشان ہیں. وہ کنٹینیوسلی ساری رات اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو روکا جائے, لیکن بظاہر اوورسیز پاکستانی نہیں رک رہے. اور جن لوگوں سے بات ہوئی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ 2 بجے بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے اور آخر احتجاج کریں گے. حالانکہ ورکنگ ڈے ہے, ورکنگ ڈے میں لوگوں کا نکلنا مشکل ہوتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر کتنا رسپونڈ کرتے ہیں. تحریک انصاف کی یہ جو UK کی پارٹی ہے ان کی یہ احتجاج کی کال ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے گروپس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا ایک دعویٰ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ 25 یا 26 فروری کو ہم اسلام آباد میں ایک عظیم الشان کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندے شامل ہوں گے. ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دعویٰ اور کیا ہے. انہوں نے کہا جی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہم بنا رہے ہیں وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا اور کسی بھی وقت ہم اناؤنس کر دیں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سربراہی ملے. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جن حلقوں میں وہ موجود ہیں, ان کے لوگ موجود ہیں, وہاں پہ ان کو فنڈز بھی دیے جائیں تاکہ وہ کام کروائیں لوگوں کے. تیسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے. فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف جہاں سے الیکشن لڑے گی وہ جیت جائے گی, اور ان کا طوطی بولتا ہے, کیونکہ فضل الرحمان نے تو جیل کاٹی نہیں, عمران خان نے جیل کاٹی ہے. اور ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ بہادری اور دلیری کو بہت پسند کرتے ہیں, لہذا وہ عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ طاقت سے کھڑے ہوں گے. تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہو جائیں کچھ نہ ہوں,
لیکن عمران خان صاحب کے تحفظات میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ دستار اپنے سر پر رکھیں اور اس کے بعد کوئی سودا کر لیں اپوزیشن کا، تو ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بات ہو چکی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ بھی، جو سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں جی ڈی اے کا ایک بڑا الائنس ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اچک صاحب کی پارٹی ہے، MWM ہے، اور دیگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب سے بات ہوئی ہے۔ صرف جماعت اسلامی اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے باہر رکھ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک بڑا عجیب و غریب رویہ رہا ہے، وہ کسی بھی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنی، اور اس مرتبہ بھی وہ اس الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنا الگ احتجاج کریں گے، اور کسی بھی مشترکہ ایفرٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہے۔ تو باقی ساری کی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اب شامل ہو رہی ہیں اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں، اور ان کے 2 مطالبات اب سامنے آ چکے ہیں۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ان مطالبات کو دہرایا بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑے اہم 2 مطالبات ہیں، اور ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ استعفیٰ دے، یعنی حکومت کو تحلیل کیا جائے۔ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی وقت اور حیثیت تو ہے نہیں، لہذا یہ حکومت فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ نئے انتخابات پاکستان میں کروائے جائیں، یعنی اور وہ بلا تاخیر کروائے جائیں، معاملہ لمبا نہ لے جائیں جیسے پہلے ہوا تھا کہ حکومت ختم ہوئی اور پھر لمبا معاملہ چلا گیا۔ اور جب حکومت تحلیل کی جائے یا حکومت استعفیٰ دے تو اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہر طرف انتخابات کروائے جائیں۔ اب یہ حکومتیں اپنے 5 سال پورے کریں گی، اس کے بارے میں کوئی بھی شور شاٹ نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ ضرور ہے، اور انہوں نے یہ گارنٹی ضرور دی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو 2 نمبری کرتے وقت کہ ہم آپ کے 5 سال پورے کروائیں گے، لیکن کیسے پورے کروائیں گے ان کا اپنا ٹائم نہیں گزر رہا صحیح طریقے سے۔ وہاں برطانیہ میں آرمی چیف موجود ہیں اور انہیں ایک احتجاج کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں آج احتجاج کس نوعیت کا اور کتنا زبردست ہوتا ہے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، اور وہ خبر ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے۔ کچھ لوگ مارنگ بلوچ صاحبہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مذمت کریں جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا، جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے پشتونوں کے ساتھ ہوتا رہا، پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ پھر مارنگ بلوچ کو سیکیورٹی کون دے گا؟ یعنی آپ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ فورسز کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ جب فوج یا پولیس وہاں پہ حرکت کرتی ہے یا کوئی منسٹر وہاں پہ حرکت کرتا ہے تو 10-10 گاڑیوں کے قافلے میں حرکت کرتا ہے۔ ایک نہتی لڑکی کو آپ مروانا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ احتجاج کر رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے کن چیزوں کے خلاف؟ وہ یہ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہمارے لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، اگر انہوں نے کوئی جرائم کیے ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں ان کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیا جائے اور بعد میں ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جائیں۔ تو مارنگ بلوچ کا مطالبہ یہ ہے۔ اب ایک ایسی خاتون جن کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ایک ایسی خاتون جن کو اسٹیٹ نے کسی قسم کا پروٹیکشن نہیں دیا ہوا، ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں، جن کو پاکستان کی فوج پوری طرح سے نہیں سنبھال پا رہی، پاکستان کی وہاں کی پولیس بلوچستان کی نہیں سنبھال پا رہی، تو جب وہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ نہیں کر پا رہے اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیتا، یعنی بلوچستان میں بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ISI کا آفیسر یا کوئی کور کمانڈر یا کوئی بڑا آفیسر جو ہے اس کو فکس کیا گیا ہو کہ جناب آپ کی ذمہ داری تھی، یہ شہری پاکستانی ہے، ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ ناکام ہوئے، بار بار ناکام ہوئے، لہذا آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، آپ کی انکوائری ہوگی۔ کبھی کسی پولیس والے سے پوچھا گیا ہو، کبھی DPO سے، RPO سے، IG سے پوچھا گیا ہو۔ اتنے بڑے عہدوں کے اوپر وہ لوگ جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے مارنگ بلوچ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے جس کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی۔ وہ بیچاری اپنے وسائل کے لیے بات کر رہی ہے، اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہے، جو ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے لیے بات کر رہی ہے۔ تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ جو احتجاج کرتے ہیں ان کی محرومیاں ہیں، ان سے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کیا گیا ہے، جعلی حکومتیں ان کی بنا کر دی گئی ہیں، انہیں محکوم رکھا گیا ہے، رول آف لا وہاں پہ نہیں ہے، جبری گمشدگیاں کی جاتی ہیں، ان کے پیاروں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ صرف احتجاج کرتے ہیں، وہاں انہیں مارا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے رستے روکے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو سیکیورٹی اور پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی دہشت گردوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں؟